اور عطا ابن ابی رباح کوئی عام تابعی نہیں ہے، ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ تاریخ بغداد میں یہ قول ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے ارض پہ عطا ابن ابی رباح سے زیادہ، اس سے افضل شخص نہیں میں نے روئے ارض پہ دیکھا۔ اور یہی ان کا جو قول ہے اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ہیں، ورنہ اگر انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے، ورنہ وہ کہہ دیتے انس بن مالک دیکھے ہیں، یا میں نے ابو طفیل عامر بن واصلہ دیکھے ہیں، یہ بالکل اینڈ پہ فوت ہونے والے مسلمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ عطا بن ابی رباح کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کوئی افضل نہیں دیکھا۔ اگر ان سے کسی افضل کو دیکھا ہوتا تو آپ فرماتے، اگر آپ نے انس بن مالک کو دیکھا ہوتا تو آپ فرماتے، کیونکہ عطا بن ابی رباح تو تابعی ہے۔ تو جناب اس طرح کے جملے تو بہت سارے تابعین نے کہے، حالانکہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ اگر اس سے یہ رزلٹ نکالا جائے کہ اگر کوئی یہ جملہ اس طرح کہے تو وہ تابعی نہیں رہتا، تو میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں جناب، آپ بھی تھوڑا سا پڑھ لیں، لکھ لیں۔ امام زہری فرماتے ہیں، یہ سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 939 پہ کہتے ہیں، ما رأیت احدا کان افقہ من علی بن حسین، کہ علی بن حسین سے زیادہ میں نے کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ علی بن امام زین العابدین، اور امام زہری شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر کے، جابر بن عبداللہ کے شاگرد ہیں، اور آپ سیر و اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ نمبر 206 پر دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے زیادہ فقیہ جو ہے وہ امام زین العابدین سے کوئی فقیہ زیادہ نہیں دیکھا علم والا، حالانکہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا ہے اور جابر بن عبداللہ کو دیکھا ہے۔ دوسری مثال، امام ایوب سختیانی، یہ شاگرد انس بن مالک ہے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ اور سیر و اعلام النبلاء میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 313 پہ لکھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما رأیت رجلا افضل من قاسم بن محمد، کہتے ہیں قاسم بن محمد سے کوئی میں نے فضیلت والا نہیں دیکھا۔ حالانکہ ایوب سختیانی جو ہیں یہ شاگرد ہیں انس بن مالک کے، انس بن مالک کے شاگرد ہیں، انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا ہے، اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میں قاسم بن محمد جو تابعی ہیں ان سے زیادہ کسی کو فضیلت والا نہیں دیکھا۔ دیکھ لو جناب۔ اگلی تیسری مثال کمال کی دیکھیں، قتادہ بن دعامہ، یہ تابعی ہیں جنہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایات لی ہے۔ بخاری میں 15 نمبر روایت جو ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہ حضرت قتادہ سے، انس سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، قتادہ کہتے ہیں، ما رأیت احدا اعلم من سعید بن مسیب، میں نے سعید بن مسیب سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا، حالانکہ انہوں نے حضرت انس کو دیکھا ہے۔ اگر یہ رزلٹ نکالا جائے کہ بھئی ان کا یہ جملہ کہ میں نے سعید بن مسیب سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا، اس سے مراد یہ لی جائے کہ انہوں نے پھر صحابی کو نہیں دیکھا، حالانکہ بخاری کی پھر کئی روایات کو آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا کہ جناب اس نے صحابی کو دیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ 13 نمبر دیکھ لیں، 15 نمبر روایت دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک فرماتے ہیں، روایت لیتے ہیں، وہ تابعی ہیں حضرت جو ہے وہ قتادہ۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کہتے ہیں نا ایک تابعی دوسرے تابعی کے بارے میں کہتا ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ تابعین کے جو مقابلے میں، یعنی ایسا میں نے تابعین میں سے ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ اگر یہ رزلٹ نکالا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں صحابی کو دیکھا ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے جیسے امام ابو حنیفہ نے فرمایا۔ تو اب دیکھیں انس بن مالک کو دیکھا ہے قتادہ نے، بخاری سے ثابت ہے، سیر اعلام النبلاء سے ثابت ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اعلم من سعید بن مسیب۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے تابعین سے اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان ہے کہ میں نے تابعین سے جو ہے میں سے ایسا کوئی بڑا عالم نہیں دیکھا۔ اگر اس طرح آپ رزلٹ نکالیں گے تو پھر سارے جتنے بھی تابعین ہیں وہ تابعین رہیں گے نہیں۔ اور اگلا جو سوال مرزا کے لیے ہے کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر بن ابی طالب سے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ جعفر بن، یعنی صحابہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جعفر بن ابی طالب سے میں نے فضیلت والا نہیں دیکھا۔ مرزا صاحب اب آپ بتائیں، اس سے یہ مراد ہوگی کہ حضرت علی سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، عثمان غنی سے بھی، عمر بن خطاب سے بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی؟ نہیں جناب، یہ ان کی ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں، بس یہی کہا جائے گا۔ اگر آپ یہ رزلٹ نکالیں گے، امام ذہبی نے بھی کہا کہ ان کی ایک فضیلت بیان کر رہے تھے ایک موقع پر، اگر آپ رزلٹ نکالیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ حضرت جعفر کی جو ہے وہ زیادہ فضیلت ہے حضرت علی سے، حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے، اور حضرت ابوبکر صدیق سے، حالانکہ کوئی بھی نہیں اس بات کو ماننے والا۔
تو جناب اس طرح عوام کو بار بار دھوکے دیتا ہے جی. اب امام ابو حنیفہ اگر تابعی ہوتے ہیں تو آپ یہ نہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے کوئی بڑا جو ہے وہ فضیلت والا نہیں دیکھا. تو پھر ہم آپ کو یہ 4 مثالیں آپ کو دیتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا. تو پھر یہ آپ رزلٹ نکالیں گے کہ جہاں انہوں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا تو پھر آپ بخاری سے کئی روایت آپ نکال لیں کیونکہ وہ حضرت انس سے ڈائریکٹ کرتے ہیں روایت, وہ تابعی ہے. تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بغض کی ایک علامت ہے اور اپنی ایک جہالت جو وہ لوگوں میں پھیلا رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام کتب میں موجود ہے تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ نمبر 126 پہ کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں. خطیب بغدادی نے جلد 3 اور صفحہ نمبر 325 پہ لکھا کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے جلد نمبر 10 اور 111 صفحے پر لکھا کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں. تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 559 میں لکھا ہے امام ابن حجر اسقلانی نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 میں لکھا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے